حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سے وابستہ ہوئے، عمر ان کی 37.5 سال تھی۔ کتنی؟ 37.5 سال۔ حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام سے وابستہ ہوئے، عمر ان کی 30 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام سے وابستہ ہوئے، عمر ان کی 27 سال تھی۔ حضرت عمر 27 سال تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ جس وقت جڑے، عمر ان کی 10 سال تھی۔ اور جوان نبی سے جڑ رہے ہیں، جوان، نوجوان بھی اور جوان بھی جڑ رہے ہیں۔ یہ جڑے ہیں، بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، اور علم کی دنیا ہے تو ایک سے ایک بڑھ کے عالم ہے۔ تو اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے خیر کے اوپر لگانا ہے۔ جوانی کو دیوانی نہیں ہونے دینا، جوانی کو دیوانی نہیں ہونے دینا۔ یہ قیمتی سرمایہ ہے، یہ سب سے قیمتی لمحے یہ ہیں، زندگی کے قیمتی لمحے یہ ہیں۔ یہ لمحے اگر ضائع ہو گئے تو پھر انسان سے یہ پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے، کبھی بھی پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ عربی کا ایک شاعر، اس نے عجیب شعر کہے، عربی کا شاعر، عجیب شعر۔ وہ شعر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی جوانی کو خطاب کر رہا ہے، اپنی جوانی کو، یا شباب، یا شباب، یا لیتنی تعود، اے جوانی کاش کہ تو لوٹ آ، اے جوانی کاش تو لوٹ آ، پھر میں تجھے شکایتیں لگاؤں بڑھاپے کی، میں بڑھاپے کی شکایتیں لگاؤں، بڑھاپے نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ اے جوانی تو لوٹ کے آ، میں تجھے بتاؤں میری آنکھیں اب ٹھیک دیکھتی نہیں، میں تجھے بتاؤں میرے کان اب ٹھیک سنتے نہیں، میں تجھے بتاؤں میرے دانتوں کی خوبصورت، میرے اندر کی خوبصورتی میرے دانتوں سے تھی، دانت اب جھڑنے لگ گئے ہیں۔ اے جوانی پلٹ کے آ، میں تجھے بتاؤں، شکایتیں لگاؤں تجھے اپنے بڑھاپے کی۔ اب اٹھتے وقت 3 سانس لیتا ہوں، 2 دفعہ کراہ کے اٹھتا ہوں۔ اے جوانی پلٹ کے آ، میں تجھے بتاؤں جو سفر میں بس بھاگم بھاگ کر لیا کرتا تھا، اب اس سفر کو میں ہاتھ میں عصا لے کے، لاٹھی لے کے ٹیک کے چلتا ہوں۔ اے جوانی واپس پلٹ کے آ، میں تجھے بتاؤں کہ جو میری یاران محفل ہوتے تھے، آج میری محفلیں اجاڑ ہو گئی ہیں، سنسان ہو گئی ہیں، ویران ہو گئی ہیں۔ میری محفلیں، میری بیٹھ کے جہاں لوگ آ کے اپنے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اے جوانی پلٹ کے آ، میں تجھے بتاؤں میں پورے گھر کی رونق ہوا کرتا تھا، اور اب میرا بستر گھر کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، اس کونے میں بیٹھ کے میں کھانستا ہوں، تب بھی میرے جوان بچے میرے سے شکوہ کرتے ہیں۔ احباب، یہ جوانی سنبھالنے کی عمر ہے۔ یہ ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کروں، جوانی جو ہے نا، اس کے 2 کنارے ہیں۔ ایک کنارہ جڑا ہوا ہے لڑکپن سے، اور ایک جڑا ہوا ہے بڑھاپے سے۔ ایک لڑکپن سے اور ایک بڑھاپے سے۔ تو یہ دوہرا کام کرنا ہے اس جوانی نے، دوہرا۔ یہ دوہرا کام ہوتا کیا ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے عرض کروں۔ ایک پانی کا ٹینکر ہے جہاں پانی ہے، اور ایک وہ ہے جہاں پانی پہنچنا ہے، گھروں کے اندر۔ اب پانی کے ٹینکر سے پانی لے کے گھروں میں پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ پائپ لائن کا۔ پائپ لائن کے 2 کنارے ہیں، ایک کنارہ جڑا ہوا ہے پانی کے ٹینکر سے، دوسرا جڑا ہوا ہے گھروں سے، وہاں سے لے آگے پہنچائے، یا یوں سمجھ لیجئے بجلی کا ٹرانسفر ہے وہاں، اور ایک گھر ہے۔ اب بجلی کے ٹرانسفر سے بجلی لے کے گھروں کو روشن کرنا ہے، لیکن بیچ میں واسطہ کون ہے؟
بجلی کی تاریں، اس کا ایک کنارہ ٹرانسفر سے جڑا ہے، ایک کنارہ ادھر جڑا ہے۔ جوانی کا ایک کنارہ، ایک پاؤں لڑکپن سے جڑا ہوا ہے، ایک بڑھاپے سے جڑا ہوا ہے۔ بوڑھوں کے تجربوں کو لینا ہے، بوڑھوں کے تجربوں کو جوانوں نے لینا ہے۔ جوانے یہ نہ سمجھے آج مولانا صاحب نے جوانی کوئی بیان کیا ہے بس بابے تو فارغ، بابے تو فارغ، نہیں 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 نہیں، یہ جوانی پائپ لائن ہے، یہ سپلائی لائن ہے، یہ سپلائی لائن کے دو کنارے ہیں، ایک کنارہ ایک سرا اس کا جڑا ہے بوڑھوں کے ساتھ، وہ مرکز ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کے پاس خزانہ ہے، علم کا خزانہ، لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے، اب ان کی زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کے پاس زندگی بھر کا نچوڑ ہے، تجربے ہیں، اب ان تجربوں کو لینا ہے۔ کس نے؟ بچوں نے یا جوانوں نے؟ کس نے لینا ہے؟ جوانوں نے۔ جوان ان سے لیں گے اور نسل نو جو لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، ان تک پہنچائیں گے۔ یہ کردار جب جوان کرتے ہیں، کریں گے، تو پھر ہمارا معاشرہ خوبصورت جنت بنتا ہے، بہترین جنت بنتا ہے۔ اور اگر نوجوانوں نے اپنے دونوں کناروں کو توڑ دیا، اگر دونوں کناروں کو توڑ دیا، یعنی اپنے بڑوں سے بھی اپنا تعلق کنیکشن ختم کر دیا بڑوں سے، تو نہ ان سے علم لے سکیں گے، نہ ان سے صلاحیت لے سکیں گے، نہ ان سے تجربہ لے سکیں گے۔ جب وہاں سے ٹوٹ گیا تو پھر خالی رہ جائیں گے، خالی خالی۔ یہ جو تاریں ہیں ننگی، اب ہم کہتے ہیں بجلی کی تار ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا، اس کے اوپر اگرچہ وہ پلاسٹک چڑھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ لگانا، کہیں کرنٹ نہ دیتا ہوا ہو، پھر ساری ہی ننگی کیوں نہ ہو، کوئی خطرہ ہے؟ اس سے کسی کو خطرہ کوئی نہیں، اس سے کسی کو فائدہ بھی کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ پائپ لائن جس کا پانی کے ٹینکر سے کنیکشن ختم ہو گیا وہ خشک ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس نوجوان نسل نے اپنے بڑوں کی زندگی کو سے علیحدگی اختیار کر لی، اپنے بڑوں کے تجربات سے علیحدگی اختیار کر لی، بڑوں کی صلاحیتوں سے علیحدگی اختیار کر لی، اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، اب وہ کسی کام کا نہیں، وہ کسی اندھیرے کو اجالے میں نہیں بدل سکتا، وہ کسی ظلمت کو نور میں نہیں بدل سکتا، وہ کسی تاریکی کو روشنی میں نہیں بدل سکتا۔ اور اگر وہاں تو جڑا ہوا ہے لیکن ادھر خیال کوئی نہیں، ادھر نہیں جڑا، نسل نو کی طرف نہیں جڑا، تو پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جوان وہ اپنے بچوں پہ دھیان نہیں کرتے، اب خود تو تجربہ لے لیا لیکن لے کے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اپنی اولادوں کو ٹائم نہیں دیتے، تو دونوں طرف جوانوں کا رابطہ ہوگا تو جوان انہی سے ہماری زندگی روشن ہے، یہ پائپ لائن ہے، انہی سے ہماری حیات ہے، یہ سپلائی لائن ہے، انہی سے ہمارے گھر روشن ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس دور میں قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد پیش کروں گا مولانا ندیم مراد صاحب کو، مولانا بلال صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو جنہوں نے ترجمہ قرآن کریم کی کلاس شروع کی ہے۔ اللہ پاک اس کلاس کو پوری منزل تک پہنچائے، کامیاب و کامران فرمائے۔ وما علینا الحمدللہ۔